چلیے سیدھے آج کے اس جائزے میں چھلانگ لگاتے ہیں اور ایک کمال کے ریاضیاتی معمے کو سلجھاتے ہیں۔ بیکٹیریا کی افزائش یا ان کی گروتھ کو ماڈل کرنا یہ بالکل کسی سنسنی خیز جاسوسی کہانی کی طرح ہے، جہاں ہمیں حقیقی دنیا کے ایک بڑے راز کو کھولنے کے لیے گم شدہ ٹکڑوں کو جوڑنا پڑتا ہے۔ میتھس کی مدد سے ان غیر مرئی چیزوں کی رفتار کا اندازہ لگانا واقعی ایک زبردست چیلنج ہے۔ تو کیا ہم اس معمے کی گہرائی میں اترنے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا اصل اور حتمی ہدف کیا ہے؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریاضیاتی ماڈلز یہ کیسے بتاتے ہیں کہ بیکٹیریا کی ایک پوری کالونی کو ڈبل ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ اب میڈیکل اور سائنس کی دنیا میں یہ کوئی عام سوال نہیں بلکہ انتہائی اہم ہے، لیکن اس بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی مگر بہت ہی ٹرکی ریاضیاتی پہیلی کو حل کرنا ہوگا، ایک ایسا پزل جس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری اس تفتیش کا آغاز ہوتا ہے اس بنیادی مساوات سے۔ n برابر ہے 250 ضرب e کی پاور kt۔ اب ذرا اسے سمجھتے ہیں۔ اس میں جو n ہے وہ بیکٹیریا کی کل تعداد ہے اور t سے مراد گھنٹوں میں وقت ہے۔ یہ دونوں تو بالکل طبعی اور نظر آنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل ملزم یا یوں کہہ لیں وہ پراسرار متغیر جس کی ہمیں شدت سے تلاش ہے وہ یہ k ہے۔ یہ ایک نامعلوم گروتھ کانسٹنٹ ہے جو اس مساوات میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ ہمارا پہلا بڑا مشن اسی k کو بے نقاب کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی بھی معمے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹھوس سراغ تو چاہیے ہوں گے نا؟ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست مشاہداتی سراغ موجود ہے۔ بنیادی مساوات کے ساتھ ہمیں ایک زبردست کلو دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ ٹھیک 10 گھنٹے گزرنے کے بعد بیکٹیریا کی تعداد 280 ہو جاتی ہے۔ مطلب صاف ہے، جب T 10 ہے تو N 280 ہے۔ یہ چھوٹی سی معلومات ہمیں پورے ماڈل کا تالا کھولنے کی چابی دے رہی ہے۔ ہم نے افزائش کے اس عمل کو گویا عین موقع پر پکڑ لیا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ اب ان سراغوں کو استعمال کرتے ہوئے k کے لیے ایک جال بچھاتے ہیں۔ جب ہم ان معلوم نمبرز کو اپنی مساوات میں ڈالتے ہیں، یعنی n کی جگہ 280 اور t کی جگہ 10 رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ یعنی k بالکل الگ اور نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہم نے باقی تمام نامعلوم راستے بند کر دیے ہیں، اور اب ہماری پوری کی پوری توجہ صرف اور صرف اسی k کو پکڑنے پر ہے۔ اور اب شروع ہوتا ہے اصل کام، گروتھ کانسٹنٹ کو الگ کرنا۔ اسے آپ k کو پکڑنے کا ایک باقاعدہ میتھمیٹیکل ہائسٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک منظم مشن ہے جس کا واحد مقصد اس نامعلوم k کے ارد گرد موجود تمام غیر ضروری نمبروں کی تہوں کو ہٹانا اور اسے بالکل اکیلا کرنا ہے۔ اس میتھمیٹیکل ہائسٹ کا پہلا قدم مساوات کو تھوڑا سادہ کرنا ہے۔ 280 برابر ہے 250 ضرب e کی پاور 10 کے۔ ہم یہاں سے شروعات کریں گے اور دونوں اطراف کو 250 سے تقسیم کر دیں گے۔ یہ ایک انتہائی سیدھا اور منطقی قدم ہے جس کے فوراً بعد ہماری مساوات سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ 1.12 برابر ہے e کی پاور 10 کے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جال اب آہستہ آہستہ تنگ ہو رہا ہے۔ اچھا، مساوات سادہ تو ضرور ہو گئی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور ضدی قسم کی رکاوٹ کھڑی ہے۔ ہمارا ہدف k ابھی بھی ہوا میں معلق ہے، ایک ایکسپوننٹ یعنی قوت نما کی صورت میں اوپر پھنسا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایکسپوننٹس اپنی جگہ چھوڑنے میں کتنے ضدی ہوتے ہیں۔ انہیں زمین پر لانے کے لیے ایک ماسٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور الجبرا کی دنیا میں یہ ماسٹر کی لوگارتھم کہلاتی ہے۔ تو اب اس ماسٹر کی کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم دونوں اطراف میں نیچرل لاگ یعنی ln کا اضافہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی عام قدم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جادوئی ٹرک ہے جو اس طاقتور ایکسپوننٹ کو کھینچ کر سیدھا نیچے ایک قابل عمل سطح پر لے آتا ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن وار ہے جو ہمارے پورے مسئلے کو حل کرنے کی بنیاد فراہم کر دیتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو میتھمیٹیکل میکینکس چل رہی ہے نا، وہ کمال کی حد تک تسلی بخش ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ای کا نیچرل لاگ لیا جاتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اثر کو مکمل طور پر زائل کر دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اب دائیں جانب ہمارے پاس صرف 10x بچ جاتا ہے جو اب بالکل صاف ہے اور ہمارے قبضے میں ہے، جبکہ بائیں جانب نیچرل لاگ 1.12 اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ یہ واقعی ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔
इस मरहले पर आकर कामयाबी महज एक कदम के फासले पर रह जाती है। हमारे पास अब एक इंतहाई सीधी सादी मसावात मौजूद है। नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट की इस ज़बरदस्त जंग के बाद अब ये आखिरी कदम एक सुकून के सांस लेने जैसा है। के को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करने के लिए हमें बस दोनों अतराफ को 10 से तकसीम करना है। ये आसान सा अमल हमें इस पुरअसरार मुस्तकिल को बेनकाब करने के बिल्कुल आखिरी किनारे पर खड़ा कर देता है। और लीजिए, ये रहा हमारा हतमी नतीजा 0.01332। यही वो ग्रोथ कांस्टेंट के है जिसकी तलाश में हमने ये सारा सनसनीखेज रियाजियाती सफ़र तय किया। हैरत की बात यह है कि बज़ाहिर ये एक इंतहाई छोटा सा और मामूली सा नंबर लगता है, लेकिन हकीकत में यही वो ताकतवर अदद है जो इस बैक्टीरिया की अफजाइश की बेपनाह रफ्तार को कंट्रोल कर रहा है। हमारा हाइस्टेड बिल्कुल कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मुस्तकिल या कांस्टेंट को तलाश करने का आखिर असल फ़ायदा क्या हुआ? तो बात यह है कि ये महज कोई नंबर नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल की पेशीनगोई करने वाला एक इंतहाई ताकतवर टूल है। इस के की वैल्यू को मसावात में वापस डालने से हमारा वो पुराना नामुकम्मल फार्मूला अब एक मुकम्मल और चालू हथियार में तब्दील हो चुका है, जो मुस्तकबिल का हिसाब लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हमारी मुकम्मल मसावात n बराबर है 250 ज़र्ब e की पावर 0.0113329 पूरी तरह से लेस है। अब अगर हमें बिल्कुल शुरू में पूछे गए सवाल का जवाब देना हो, यानी दोगुना होने का वक्त निकालना हो, तो वो बेहद आसान है। इसी मसावात को इस्तेमाल करते हुए बासानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बैक्टीरिया की तादाद 250 से 500 कब होगी। बस n की जगह 500 रखकर टी की वैल्यू मालूम करनी है। हमारा ये मॉडल अब हर सवाल का जवाब देने के काबिल हो चुका है। इस मुकम्मल और परफेक्ट मसावात के बनने के बाद अब एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल जहन में उभरता है। अगर ये मॉडल एक कॉलोनी के दोगुना होने का बिल्कुल दुरुस्त वक्त बता सकता है, तो ज़रा सोचें कि हकीकी दुनिया में अफजाइश की और कौन-कौन सी हदों की पेशेनगोई की जा सकती है। चाहे वो आबादी में धमाका खेज इजाफा हो, किसी वबाई वायरस का तेज़ी से फैलाव हो या किसी नए ट्रेंड का उरूज, यही रियाजियाती उसूल हर जगह लागू होते हैं। वाकई, अगर सिर्फ चंद नंबरों की मदद से मुस्तकबिल में झांका जा सकता है, तो ये रियाजियाती मॉडलिंग हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने का कितना हैरत अंगेज और ताकतवर जरिया है ना?